سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، كانت ظالمةً، کہ تھے ان میں بسنے والے ظالم، زیادتی کرنے والے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور پھر ہم نے اس کے بعد اٹھ کھڑا کیا قوماً آخرین، دوسرے لوگوں کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کو، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو پھر وہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، بھاگو مت، وارجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس خوشحال اور آسودہ زندگی کی طرف جس میں تم ڈالے گئے تھے، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھا جائے، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پس ان کی یہی پکار رہے گی، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم ان کو بنائیں گے کٹا ہوا کھیت، خامدین، بھجی ہوئی آگ۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے لیے ایک کھلونا بنا دیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم اس طرح کرنے والے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق پھینکتے ہیں علی الباطل، باطل پہ، فیدمغہ، پس وہ اس کو پھوڑا بنا لیتا ہے، فاذا هو زاہق، پس وہ زائل ہو جانے والا ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو ان باتوں پہ جو تم کہتے رہتے ہو یا تم بیان کرتے ہو۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے کفار مشرکین مکہ کے ایک شبہ کو دفع کیا کہ جی ہمارے پاس ایک پیغمبر انسانی کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ ماقبل بھی اللہ پاک نے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ہے وہ انسانوں میں سے، لہذا نبی آخر الزمان کو بھی اللہ پاک نے انسان بنایا۔ اس لیے ماقبل اللہ جل شانہ نے ان کے شبے کو دفع کیا، جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے تھے اور کھانے پینے والے، تو یہ بھی کھانے پینے والے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے ماقبل بیان فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا وعدہ اللہ پاک نے حق سچ بنا دیا کہ ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب بنا دیا، ان کو اللہ پاک نے عذاب سے نجات دی، اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ناکام کیا اور تباہ و برباد کیا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ماقبل لوگوں کے، پچھلی امتوں کے حالات بیان کر
سمجھانا چاہتے ہیں کہ سنو بھائی، اللہ جل شانہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب میں دیر نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جس طرح پچھلے لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے انکار سے اللہ ان کو پکڑ چکے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر چکے، تو اللہ جل شانہ تمہیں بھی اس طرح پکڑ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، یہاں پر لفظ آیا ہے قسمنا، تو اس کا اصل معنی ہے توڑنا، توڑ پھوڑ کر کے چکنا چور بنا لینا۔ اللہ فرماتے پچھلے لوگ جو ہم نے دنیا کے اندر بھیجے تھے، بہت ساری بستیوں والے جب نافرمانی پر آ گئے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ بستی والے کیسے تھے؟ کانت ظالمۃ، کہ وہ بستی جو تھی وہ ظالمہ، مراد اس سے یہ کہ بستی کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے وہ ظالم تھے، زیادتی کرنے والے تھے، اللہ کا انکار کرنے والے، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے۔ اللہ فرماتے وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہمیشہ کے لیے اگر ہم نے ایک بستی والوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بجائے اور لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیا اور لوگوں کو بستیوں کا مالک بنا دیا۔ جیسے قوم نوح کو اللہ نے تباہ برباد کیا، اللہ نے بعد میں قوم عاد اور قوم سمود جیسے لوگ لے آئے، ان کو تباہ کیا، آگے اور لوگ لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس طرح نافرمانی پہ آؤ گی اور انکار کے در پہ رہو گے، اللہ تمہیں بھی ختم کر ڈالے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ اللہ پاک لے آئیں گے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ تو نافرمانی کے در پہ تھے، انکار پہ ڈٹے رہے، لیکن جب پتہ چلا ان کو کہ اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ آثار دے چکے، نشانیاں دے چکے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ محسوس کر چکے ہمارے گرفت اور ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، پھر وہ اپنی بستیوں سے بھاگنے لگے۔ یرکض کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح، اور اس کا اپنا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو ایڑی لگا کے تیز دوڑانا، تو ایسے ہی اللہ جو فرماتے ہیں جیسے گھوڑا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، ایسے یہ لوگ تیزی کے ساتھ بدحواسگی میں یہ اپنے بستیوں سے بھاگنے لگے۔ تو جب اللہ پاک نے عذاب بھیجا، لا ترکضوا، اے لوگو ابھی تک تم تو انکار کے در پہ تھے اور ابھی تک تو تم لوگ ڈٹے رہے ہیں اپنے کفر پہ، اب جب اللہ کی طرف سے عذاب آنے لگا اب تم بھاگنا چاہتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو بتایا لا ترکضوا، اب بھاگنا نہیں، مت بھاگو بھائی، وارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، جس آسودہ حالی اور خوشحال زندگی کے اندر تم ڈالے گئے تھے، اب اپنی اس سہولت والی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں اللہ نے سہولت والی زندگی سے نوازا، کوٹریوں سے نوازا، اللہ نے تمہیں ہر قسم کے آسائش سے اور سہولت والی زیبائش والی زندگی نصیب فرما دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ جل کا اقرار کر لیتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لیتے، آخرت کا اقرار کر لیتے، لیکن الٹا اللہ کی دی ہوئی نعمت والی مبارک زندگی کو تم نے ناشکری بجا لاتے ہوئے اللہ جل شانہ کا انکار کیا، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ اب کہاں بھاگتے ہو؟ واپس لوٹ جاؤ اپنے خوشحالی کی زندگی، وَمَسَاكِنُكُمْ، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ بھائی، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے پوچھا جائے، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تم سے پوچھا جائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑے سردار اور نواب قسم کے لوگ سمجھتے تھے اور ہر معاملے کے اندر چاہتے تھے کہ ہم زی رائے لوگ ہم سے رائے لے لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے ٹھہرے رہو تاکہ لوگ تمہارے پاس آ جائیں، جس طرح پہلے معاملات کے اندر تم چاہتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھ کے چلتے رہے، ابھی بھی لوگ آ گئے ہیں تمہارے پاس اور تم سے پوچھیں اب ہم کیا کریں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور یہ مذاقاً ان سے کہا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا اب تم نے بھاگنا نہیں، اب واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اپنے خوشحال زندگی کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے۔ مفسرین فرماتے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے شاید غریب لوگ تمہارے در پہ آ کے تم سے سوال کرتے تھے، آ جائے کوئی بندہ تم سے مزید سوال کرے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
جب اللہ کا عذاب دیکھ چکے تو کہیں گے ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، یقین ہم تو ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے کیوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، ہم نے کیوں پیغمبر کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، ہم نے کیوں جنت و جہنم اور آخرت کا اقرار کیوں نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی۔ فما زالت تلک دعواہم، اور یہی بات کہتے رہیں گے، اسی بات کے اندر، اسی پکار کے اندر رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا، اسی پکار میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہم ان کو بنا دیں گے حصیدا، جس طرح کہ کھیتی پک جاتی ہے اور اس کو لوگ کاٹ دیتے ہیں اور ایک طرف پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بنا لیں گے کٹا ہوا کھیت اور پھینک ڈالیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ خامدین اصل میں ہے جب آگ حد درجے گرم ہو جائے اور اس کے بعد بجھ جائے اور اس کا راکھ بن جائے، جس کے اندر کچھ باقی نہ رہے، کوئی تاثیر باقی نہ رہے، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم بجھے ہوئے آگ کی طرح ان کو بنا دیں گے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور دنیا کے انسانوں، اللہ نے جو اتنا بڑا پروگرام بنا کے رکھا ہے، آسمان اور زمین کا نظام اللہ نے چلا کے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تمہیں آسمان میں غور کرنا چاہیے، تمہیں زمین میں غور کرنا چاہیے، اور اس سے اس کے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمان اور زمینوں کو اگر بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو ہم نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کسی کھیل کود تماشے کے واسطے نہیں بنا کہ ہم نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، لاعبین، ہم نے کھیلتے ہوئے یہ ساری چیزیں نہیں بنائی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان کی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بیکار عبث نہیں بنایا ہوا ہے، ایک مقصد کے واسطے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اس کائنات کا جو نظام ہے یہ بھی اللہ نے ایک مقصد کے واسطے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم اپنے لیے کچھ کھلونا بنانا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ہم کھیلتے رہیں، ہم نے آسمان اور زمین کو کوئی کھلونا نہیں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے کوئی کھلونا بنانا چاہتے تھے لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے، انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کننا فاعلین، اگر ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم اس کو ایک خاص مقصد کی بنیاد پر بنا چکے، انسانوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں تاکہ انسان اس میں غور کرے، فکر کرے۔ ایک معمولی چت 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ہم دیکھ لیتے اس کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور سالوں سال سے آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ بار بار اپنے نظروں کو لوٹا کے رکھے آسمان کی طرف، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھو تو صحیح کبھی کوئی دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا یہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، وہ الگ ایک موقع ہے۔ لیکن جب تک اللہ کا امر نہیں ہوا، آپ دیکھیں تو صحیح کیسے اللہ نے چھت بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ زمین کو آپ کے لیے کس طرح مسخر کیا ہوا ہے، آپ کے لیے اللہ جل شان نے فرش بنا کے رکھا ہوا ہے، نہ بہت زیادہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے، بندہ چل ہی نہ سکے، بندہ اس میں کچھ کاشت ہی نہ کر سکے۔ اللہ کتنی قسم کی چیزیں زمین سے تمہارے لیے اگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کائنات کے نظام کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، چاہیے تو یہ تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پہ پھینکتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں باطل کو، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کہ پھر وہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، حقیقت یہ ہے جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ حق بیچتے ہیں، قرآن کا نزول، پیغمبر کی بعثت، اور پھر اللہ جل شانہ نے آج کے زمانے میں بھی علیہ السلام کے ورثہ وہ علماء کو بنایا،
لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جہاں دین کی محنت اخلاص کے ساتھ ہو وہاں پر باطل کے سارے اندھیرے اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے لوگو تم جو کچھ بیان کرتے رہتے ہو کہ یہ جی پیغمبر تو انسان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو جی کوئی ہمیں شاعر نظر آ رہا ہے، اور قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ کوئی پریشان کن خواب ہیں، جب یہ کہتے ہو جی کہ یہ اس نے اپنی طرف سے ایک کلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں جو تم بیان کرتے رہتے ہو، اللہ فرمائے تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت اور برباد، تمہارا ناس ہو، تم کیا کہتے رہتے ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جن کے رہنے والے، جن میں بسنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اٹھ کھڑا کیا دوسرے لوگوں کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پر جب انہوں نے ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، پس وہ تیزی کے ساتھ اس نے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے اس خوشحال اور آسودہ زندگی کی طرف جس میں تم ڈالے گئے تھے۔ تم دھوکہ کھا چکے اپنی کوٹھیوں پہ اور اپنے باغات پہ اور اپنے مال و جائیدادوں پہ، جس کی وجہ سے تم آخرت کا منکر بن چکے، تمہیں دنیا ہی اصل نظر آنے لگی، حالانکہ یہ اصل نہیں، آخرت اصل ہے۔ لوٹ جاؤ اس کی طرف، دیکھو تو صحیح۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہیں گے ہائے افسوس، یقین ہم تو ظلم کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ، ان کی یہی پکار ہمیشہ رہے گی، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم، ہم بنائیں گے ان کو حصیداً، کٹا ہوا کھیت، خامدین، بجھی ہوئی آگ کی طرح۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے جو کچھ درمیان ہیں ان تمام چیزوں کو لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے اپنے لیے کوئی بنا رہے کھلونا، لاتخذناہ من لدن، ہم اپنے پاس ہی سے بنا لیتے ہیں۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم اس طرح کرنے والے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو پھینکتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، پر اس کو پھوڑا بنا لیتا ہے، فاذا هو زاہق، پس وہ مٹ جانے والا ہو جاتا ہے، زائل ہونے والا، ختم ہونے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تمہارا ناس ہو، مما تصفون، ان باتوں پہ جو تم بیان کرتے رہتے ہو۔ صدق اللہ۔